بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلیٰ آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، زندگی عطا کرنے والا، زندگی لینے والا، عزتیں عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، ہماری شارک سے زیادہ قریب۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو ہے ہمدردی کے حوالے سے۔ کچھ لوگ ظاہری عبادات پر اکتفا کرتے ہیں، وہ نہ تو اس عبادات کے باطنی پہلو کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی حقوق العباد کو خاطر میں لاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس بات سے تسلی دیتے ہیں کہ ہم تو ارکان اسلام ادا کر رہی ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کی ادائیگی کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہیں۔ بلا شبہ ارکان اسلام اس کی ادائیگی کرنا بڑی سعادت مندی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہر ظاہری عبادات کا ایک باطنی پہلو بھی ہوتا ہے۔ نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہمیں صرف ظاہری عبادات کی تلقین فرمائی ہے، بلکہ روحانی اور باطنی عبادات کی تلقین بھی فرمائی ہے، یعنی کہ محتاجوں، کمزوروں، غریبوں، مسکینوں اور درد مندوں کی حاجت روائی کرنا اور ہمدرد بننا۔ اسلامی معاشرہ اصل میں وہی معاشرہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنے، جس میں لوگ ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہوں، جس میں ایک دوسرے کو اذیت اور پریشانی اور مصائب سے دور کرنے کے لیے مدد کرے اور ہمدرد بنے۔ اسلام انہی چیزوں کو درس دیتا ہے، یعنی کہ شفقت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، انس ہونا چاہیے اور ملنساری ہونی چاہیے، آپس میں خیر خواہی کی جائے، اور اسی جذبات کو پروان چڑھاتا ہے، اور وہ امور جو نقصان، اذیت اور پریشانی کا سبب بنے اس سے منع فرماتا ہے۔ آپس میں اچھے تعلقات، صلح صفائی کے ساتھ زندگی گزارنا اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ جب یہ بات واضح ہے کہ لوگوں کے حقوق اگر ضائع کیے جائیں گے، خیال نہیں کیا جائے گا اور ایذا پہنچانے کا سبب بنے جائے گا تو تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ اگر تعلقات بہتر اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمدرد بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن اور مومنات کو بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے، وہ بندے جو تکلیف پہنچاتے ہیں مرد مومنوں کو یا مرد عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے، وہ بڑا بہتان اور گناہ ہے، یعنی کہ کسی کو اذیت دینا یہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اس کے اگر متضاد دیکھا جائے تو اس کا متضاد بنتا ہے ہمدرد بننا،
کسی کی تکلیف میں اس کا سہارا بننا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں وصیت فرمائی ہے اور بتایا کہ کل قیامت کے دن تمام لوگوں کا جو حساب ہوگا وہ انصاف کے مطابق ہوگا۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے ایسی بکری کو مارا سینگ جس کے سینگ نہیں تھے تو اس کا بھی حساب پورا لیا جائے گا۔ اس میں بات یہ بھی واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ قوت رکھتا ہے، اگر کوئی بندہ طاقتور ہے، اگر کوئی بندہ حاکم ہے یا کوئی عہدہ رکھتا ہے، وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کمزوروں کے اوپر اگر ظلم کرے گا، اگر طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کرے گا، اگر حاکم محکوم پر ظلم کرے گا تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے ساتھ بڑا سخت انصاف فرمائے گا، یعنی اس کو بدلہ دینا پڑے گا جو اس نے ظلم کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے شر سے دوسرے افراد محفوظ ہوں، اور اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا کہ بتاؤ بہترین قسم کا مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے، وہ بہترین شخص ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے اگر کسی کو ہم دردی ملے، کسی کی تکلیف دور ہو، آپ کے چند الفاظ ہوتے ہیں جو دوسرے کو خوش بھی کر دیتے ہیں، آپ کے چند الفاظ ہوتے ہیں جو دوسرے کو غم زدہ کر دیتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ سے کسی کی مدد بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ بہترین مسلمان بننا ہے تو آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ ہو، اور اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کو اذیت ہوگی بہترین مسلمان نہیں، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہوئی بہترین مسلمان نہیں، اور اگر آپ کی زبان سے کسی کا دل خوش ہو گیا، شاد ہو گیا، یا آپ کے کام سے، آپ کے ہاتھ کے کام سے اگر کسی کا کوئی کام بن گیا تو فرمایا وہ بہترین قسم کا مسلمان ہے، مومن ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا بتاؤ بہترین قسم کا اعلیٰ معیاری مومن کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کامل وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ سمجھے۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات واضح رہتی ہے کہ آپ کے کسی بھی کردار سے، کسی بھی اعمال سے، کسی بھی انداز سے، زبان ہے، ہاتھ ہے یا اور کوئی ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے اگر کسی کو اذیت ہوتی ہے تو مومن بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں۔ اگر آپ کے ذریعے سے اگر دوسرے کے مال محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، یا آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، ہم درد بنتے ہیں، تو کامل مومن بھی ہیں، کامل مسلمان بھی ہیں۔ ہمدردی کا اگر ہم معنی دیکھیں تو اس کا بہت ساری معنی نظر آتی ہیں۔ اس کا ایک معنی خیر خواہی بھی ہے، یعنی کہ دوسرے مسلمان کی تکلیف کو، دوسرے مسلمان کی اذیت کو اپنی تکلیف سمجھنا، اپنی اذیت سمجھنا۔ اگر وہ بندہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، تو اس کا درد اپنے اندر محسوس کرنا، جیسا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ایک بہترین اور خوبصورت ہمدردی والا واقعہ ملتا ہے۔ اصحاب رسول جنگ لڑ رہی ہیں، کچھ زخمی پڑے ہوئے ہیں، پیاس بھی، شدت بھی ہے۔ ایک صحابی رسول پانی کا پیالہ لے کے آتا ہے، ایک شخص کے پاس پہنچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا دوسرا بھائی زیادہ درد میں ہے، زیادہ تکلیف میں ہے، اور اسے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ مجھ سے زیادہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ یہ ہے ہمدردی، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا۔ حالانکہ خود درد میں ہے لیکن دوسرے کے درد کو زیادہ بڑا سمجھ رہی ہیں۔ تیسرے کے پاس گیا وہ چوتھے کی طرف بھیجتی ہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ واپس پہلے پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ انتقال کر جاتا ہے، یعنی شہادت نوش کر جاتا ہے، دوسرا بھی اسی طرح شہادت کر جاتا ہے۔
تو یہ ایک بہترین ہمیں مثال ملتی ہے کہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا. اگرچہ آپ کے پاس بھی درد ہوگا، لیکن اگر آپ کے پاس ایسی سہولت موجود ہے کہ آپ کسی کی درد کا مداوع کر سکتے ہیں تو آپ اس کا مداوع ضرور کیجئے. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ غزہ لٹ گیا، فلسطین تباہ ہو گیا، عراق غیروں میں چلا گیا، برما میں نسل کشی کی گئی، کشمیر میں کرفیو لگایا گیا، لیکن ہماری اندر ذرہ برابر بھی درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی، احساس مندی نہیں ہوئی، الا ماشاء اللہ. یہ احساس مندی کیسی ہونی چاہیے؟ نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ المومنون کا رجل واحد، جو مومن ہوتا ہے وہ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے. وہ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے. اگر ایک آنکھ کو اذیت ہوتی ہے نا تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اور اگر سر کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی کو اذیت پہنچی ہے تو اس کا ہمدرد بنے، اسی طرح محسوس کریں کہ وہ مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے. اور ہماری کنڈیشن یہ ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں اگر ہوتا ہے، وہ بیچارہ گرتا ہے، اس سے اذیت ہو رہی ہے، ہم اس کی جیبیں ٹٹول رہے ہوتی ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. یہ ہمدردی نہیں ہے تو اس کا مطلب مسلمانی نہیں ہے. اور جس قوم کے اندر مسلمانی یعنی ہمدردی نہ رہے باقی رہے تو وہ ظلم کا شکار ہو جاتی ہے. آج ہماری حالت ایسی ہے، اگر کوئی بندہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ ایذا میں ہے، ہم بجائے اس سے ہمدردی کرنے کے ہم اس کا تماشا دیکھنے جاتے ہیں، معلومات کرنے جاتے ہیں کہ گرا کتنا گہرا ہے، اس کو کتنا نقصان ہوا ہے، بجائے کہ ہم اس کے نقصان کا، پریشانی کا ازالہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ باغاں اندر سبز توتے نمیاں نمیاں روئے تے آکھے باغیاں والوں نوں پتھر نہ ماریو متے کوئی پردیس ہوئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے. آپ رات کو اپنے عوام کے پاس جایا کرتے تھے اور گشت کیا کرتے تھے. ایک جگہ دیکھا جہاں پہ روشنی نظر آ رہی ہے، اپنے غلام کو ساتھ لیے اور اس کی طرف چل پڑے. یہ ہوتے ہیں حکمران، جن کو اپنی رعایا کی فکر بھی ہوتی ہے اور اپنی جو ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کا بھی احساس ہوتا ہے. کہیں ذرا برابر بھی کوتاہی ہو گئی اللہ پکڑ نہ لے. فرماتی ہیں عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اگر کوئی دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ پیاس سے بھوکا مر گیا، پیاس سے یا بھوک سے مر گیا، کل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے پکڑ لے. یہ ہوتا ہے خوف خدا. جب خوف خدا انسان کے دل سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے. تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اس روشنی کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا ہے، ہنڈیا چولہے پہ دھری ہوئی ہے اور بچے ساتھ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں. دروازہ نوک کیا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ گھر میں راشن نہیں ہے، خامد بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، بچے رو رہے ہیں، میں ان کو بہلا رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو پتھر ڈال رکھے ہیں اس کے اندر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگائی، اناج خانے میں گئے، وہاں سے بوری اٹھائی، کچھ دالیں اٹھائی اور ان کے پاس لے کے آئے اور خود اپنے ہاتھوں سے آٹے کو گوندتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اور کھانا تیار کرتے ہیں. اور تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ کو پھونک مارتے ہیں اور آگ کی جو سوا ہے اور جو دھواں ہے آپ کی داڑھی سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. اور آپ ایسے انداز میں بچوں کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ بچے مسکراتے ہیں. اسلم فرماتی ہیں کہ آپ سرکار امیر المومنین ہیں اور بچوں جیسی حرکت کرتے ہیں. کہا
کہ ان بچوں کو رلانے کی وجہ میں بنا تھا، ہنسانے کی وجہ بھی میں ہی بنوں گا۔ اور آج کے حکمران کے اندر کیا درد ہے کہ لوگوں کو لائنوں میں لگا دیا۔ احساس پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف جنہوں نے اسلام کو کے پرچم کو بلند کیا اور ایک مضبوط قلعہ بنایا۔ لوگ پہچانتے تھے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، وعدے کا پابند کرتا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ جو بندہ کسی کو اذیت دیتا ہے نا دنیا میں، اس کا کیا حشر ہوتا ہے قیامت کے دن۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں پر خارش مسلط ہو جائے گی، وہ اپنے ناخنوں سے جسم کو خراشیں گے، یہاں تک کہ ان کی جو کھال ہے وہ اترنا شروع ہو جائے گی، پھر گوشت بھی اتر جائے گا۔ ایک فرشتہ آواز لگائے گا، تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں تکلیف تو ہو رہی ہے۔ کہا کہ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، تمہارے پاس مرہم کا مداوع تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے کسی کے جسم کے اوپر مرہم نہیں رکھی، تم نے لوگوں کے دلوں کو توڑا ہے۔ اس وجہ سے آج تمہیں اسی مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اتنی سخت انداز میں کہا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کون ہے ایسا بدبخت جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا وہ مومن نہیں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ پڑوسی کون ہوتا ہے؟ ایک تو وہ جو گھر ساتھ ہو یا اس کا گھر سامنے ہو، ہر وہ بندہ جس کے ساتھ لنک ہے وہ بھی اس کا پڑوسی ہے، یا اس کا بھائی ہے، اس کا دوست ہے، اس کا کولیگ ہے۔ کسی لحاظ سے بھی اگر اس کو اذیت ہوتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھا کر وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی غریب، مسکین یا بیوہ کی مدد کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کے درد کو سمجھتا ہے، احساس کرتے ہوئے ان کی مدد کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے ساری رات اس نے اللہ کی عبادت کی ہے اور صبح اس نے روزہ رکھا ہے۔ ہمدردی کرنے والے کا اتنا بڑا مقام ہے۔ میرے آقا نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ وہ بندہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال ہوں گے اللہ گناہوں معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو یہ ہمدردی کا درس اللہ تعالیٰ کے پیارے مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو کسی کی اذیت کو دور کرے یا دور کرنے کے لیے اس کا ساتھ چلے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ تم مسجد نبوی میں 1 مہینہ لگاتار اعتکاف کرو، اس سے زیادہ پسند ہے مصطفیٰ کو۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے مصطفیٰ کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمدردی والا ہونا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو، آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، آپ کی وجہ سے کسی کو مصیبت میں نہ پڑ جائے، بلکہ آپ کی وجہ سے کسی راحت ہو، آسائش ہو، آپ کو دیکھے تو بندے کا دل باغ ہو، نہ کہ آپ سے جان چھڑانے کی باتیں کرے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، ہمدردی پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔